آپ کو اگلی خبر کے لیے ہم لے کر جاتے ہیں فلسطین کی طرف، اور بات ہم کریں گے جی غزہ میں مسلمانوں کے حوالے سے۔ غزہ میں مسلمانوں پر ویسے تو جو ہے وہ زندگی تنگ کر دی گئی ہے، عوام کے لیے سحر و افطار کے لیے خوراک میسر نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل نے امداد کی جو پابندی لگائی ہوئی ہے غزہ میں داخلے پر وہ جاری ہے، اور ایسے میں جب خوراک اور امداد کی بندش پر اسرائیل پر تنقید کی جا رہی ہے، وہیں ایک ایسا واقعہ پیش آیا یو اے ای میں ایک دعوت ہوئی، دعوت افطار، اور اس میں اسرائیل کے سفیر نے شرکت کی۔ لطف اندوز ہوئے وہ زبردست قسم کے کھانوں سے، اور اسرائیلی سفیر نے جو ہے وہ وزیر مملکت جو خلیفہ شاہین المرار نے کی یہ دعوت، اور اس دعوت میں اسرائیل کے سفیر نے شرکت کی۔ ابراہیم اکارڈ کے تحت متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے سے جو تعلقات ہیں ان کو معمول پر لانے کے ایک حصے کے طور پر یہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اس میں مشرق وسطیٰ کے کھانوں اور دیگر خطوں تک ان کھانوں کے پھیلاؤ کو نمایاں کیا گیا تھا۔ تو ایک طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے، وہاں پر امداد نہیں جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے ہی مسلمان ممالک یو اے ای کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ہی مسلمان ممالک یو اے ای جو ہے خاص طور پر وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ افطار کر رہا ہے، اور اس میں اسرائیلی سفیر کو بلایا جا رہا ہے، اور اسرائیلی سفیر وہاں پر آ رہے ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ تعلقات کو معمول پر لے کر آ رہے ہیں۔ یہ تعلقات کو معمول پر لے کر آنا تو نہیں ہے، یہ تو بنیادی طور پر قتل و غارت گری کو معمول پر لے کر آنا ہے، یہ بچوں کے قتل کو معمول پر لے کر آنا ہے، یہ عورتوں کو مردوں کو شہید کرنے کو معمول پر لے کر آنا ہے۔ اور ایک طرف مسلم امت جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ اسے یکجا ہونا چاہیے اور اسرائیل کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر ہم انہیں دعوت افطار پر بلا رہے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی، اگلی خبر کی طرف آپ لے کر جاتے ہیں، اور اگلی خبر ہے جی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، جہاں پر اسرائیل کی جو سپورٹ ہے وہ اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ مغربی ممالک کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای میں افطار پر بلایا جا رہا ہے اسرائیلی سفیر کو، لیکن امریکہ کی بات کریں تو وہاں عوام میں اسرائیلی سپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت پچھلے 25 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق امریکہ میں اسرائیل کی حمایت 50% سے کم ہو کر 40% رہ گئی ہے۔ سروے میں فلسطینیوں کے لیے ہمدردی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور گیلپ سروے کے مطابق اب 33% امریکی نہت مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ہے۔ یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 6% زیادہ ہے، یعنی 6% انکریز ہوا ہے جو سپورٹ ہے فلسطینیوں کا۔ ڈیموکریٹک ووٹرز میں بھی اسرائیل کی حمایت میں نمایاں کمی آئی ہے، 59% فلسطین جبکہ صرف 21% اسرائیل کے حق میں ہے۔ اس کے برعکس 75% ریپبلکنز جو ہیں وہ اسرائیل کے حق میں ہیں۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بھی امریکی عوام کی حمایت برقرار ہے، اور 55% امریکی خود مختار فلسطینی ریاست کے حق میں ہیں، جبکہ 31% جو امریکی ہیں وہ اس کے مخالف ہیں۔ اسی معاملے کو ہم آگے بڑھائیں تو اب اسرائیل نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے وفد اپنا جو ہے وہ قطر بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بات چیت کا آغاز کل سے دوحہ میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق کہ جو نمائندے ہیں وٹکوف، وہ بھی قطر میں ہونے والے مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ دوسری طرف حماس کا کہنا یہ ہے کہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر بات چیت شروع ہونے کے مثبت اشارے ملے ہیں۔ حماس کا امریکی وفد سے ملاقات کے حوالے سے کہنا یہ تھا کہ امریکی عہدیداروں سے اس لیے ملنا چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدہ پہلے مرحلے کے بعد تعطل کا شکار ہو گیا تھا، اور اسرائیل معاہدے سے ہٹ کر حماس پر دوسرے مرحلے سے پہلے تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو دھمکی بھی دی تھی، اور حماس نے اس کو مسترد کر دیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھ رہا تھا کہ جی میں نے جو چونکہ دھمکی دے دی ہے تو اب سب کچھ صحیح ہو جائے گا، لیکن ایک مرتبہ پھر انہیں ٹیبل پر بیٹھنا ہی پڑ رہا ہے۔ اور پھر آگے ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں جی سیریا کی طرف۔ جی سیریا میں بھی حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں، بہت تشویشناک صورتحال ہے، 1000 سے لوگ جان سے جا چکے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ شام میں شامی سیکیورٹی فورسز کی معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں کے ساتھ مسلح جھڑپیں جاری ہیں، جن میں اب تک تقریباً 1000 افراد جو ہے وہ ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، جو کہ 2011 کے بعد شام میں ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق 745 عام شہری مارے گئے ہیں، جبکہ 125 شامی سیکیورٹی فورسز اور 148 کے قریب بشار الاسد کے جو وفادار ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ جھڑپوں کے بعد شمال مغربی ساحلی شہر لازکیہ اور طرطوس میں کرفیو برقرار ہے۔ شام کے صدر احمد الشارع نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے، لیکن یہ 1000
کے قریب لوگ جو ہے وہ اس میں جان کی بازی ہار گئے ہیں اور یہ معاملہ ابھی تک کنٹرول میں آیا نہیں ہے، تو یہ نمبر ابھی مزید بڑھنے کی امید ہے۔ اگلی خبر کے لیے ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں پولینڈ کی طرف۔ جی، پولینڈ میں ایک اعلان ہوا ہے اور یہ ایک بڑا ہی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک دور رس اعلان ہے جو کہ پولینڈ کی حکومت نے کیا ہے، اور اب یہ اعلان بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب تمام لوگوں کو کمپلسری فوجی ٹریننگ دی جائے گی۔ جی، پولینڈ نے اپنے تمام بالغ مردوں کو فوجی تربیت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پولینڈ حکومت ایک ایسا منصوبہ تیار کر رہی ہے جس کے تحت تمام بالغ مردوں کے لیے وسیع پیمانے پر فوجی تربیت کا اہتمام کیا جائے گا۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے پولینڈ کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فوجی تربیت ایک ایسی ریزرو فورس تیار کرے گی جو ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے کافی ہوگی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یوکرین میں جاری جنگ کے باعث پولینڈ کو شدید خدشات لاحق ہیں، اور اگر یوکرین جنگ ہار جاتا ہے تو روس اپنی توسیع پسندانہ جو پالیسی ہے اس کے تحت پولینڈ جیسے ممالک کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ 19ویں صدی اور جو کولڈ وار تھی اس کے دوران روس پولینڈ پر قابض بھی رہا تھا۔ پولینڈ اور پورے یورپ میں اس وقت تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ جو امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے یوکرین کی حمایت سے پیچھے ہٹتے ہوئے فوجی امداد اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو معطل کر دیا ہے، اور بعض بیانات میں انہوں نے روسی موقف کی حمایت کا بھی اندیا دیا ہے۔ پولینڈ کے صدر جو ہیں آنڈری دودا، انہوں نے بھی ایک آئینی ترمیم پیش کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت ملک کو ہر سال اپنی مجموعی قومی پیداوار کا کم از کم 4% حصہ جو ہے وہ دفاع پر خرچ کرنے کا پابند بنایا جائے گا۔ پولینڈ پہلے ہی نیٹو کے رکن ممالک میں اپنی معیشت کے تناسب سے سب سے زیادہ دفاعی اخراجات کرنے والا ملک ہے، اور رواں سال اس نے اپنی جی ڈی پی کا 4% سے زیادہ دفاعی شعبے پر خرچ کیا تھا۔ تو یہ معاملہ ہے پولینڈ کا۔ اور اب آپ کو ایک اور خبر کی طرف لے کر چلتے ہیں جو کہ ایک مرتبہ پھر امریکہ سے ہے، اور یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک اور معاملے کی، ایک سزائے موت کی۔ سزائے موت کے حوالے سے ہم جانتے ہیں امریکہ اور یہ بڑی ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں یہ بڑا شور مچاتی ہیں کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، لیکن امریکہ میں ایک شخص کو سزائے موت دی گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ کوئی بھی احتجاج کام نہیں آیا۔ امریکی ریاست ہے جنوبی کیرولائنا، اس میں 67 سالہ مجرم بریڈ سگمن کو فائرنگ سکواڈ کے ذریعے سزائے موت دی گئی ہے۔ قیدی سگمن نے 2001 میں اپنی دوست کے والدین کو بیس بال بیٹ سے قتل کیا تھا، اور ان دونوں کو اس وقت تک وہ بیس بال کا جو بیٹ ہے اس سے تشدد کا نشانہ بناتا رہا جب تک وہ مر نہیں گئے۔ سزا کے حکم پر عمل درآمد کے لیے 3 افراد پر مشتمل ایک سکواڈ تھا، انہوں نے براڈ ریور کریکشنل انسٹیٹیوشن میں فائرنگ کی اور بریڈ سگمن کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ سزائے موت کے جو مخالف وکلا ہیں انہوں نے جنوبی کیرولینا کے گورنر ہنری میک ماسٹر کو ہزاروں درخواستیں دی، احتجاج بھی کیا، لیکن مجرم کی سزا کو روکا نہیں گیا۔ تو وہ جو ہمارے یہاں پر جو لوگ جو کہ شور ہیں کہ پاکستان میں سزائے موت نہیں ہونی چاہیے اور سزائے موت جو ہے وہ انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کے سامنے یہ مثال آ جانی چاہیے کہ امریکہ میں بھی سزائے موت ہوئی ہے اور ہوتی ہے۔ آگے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور اب جی آسٹریلیا کی طرف جاتے ہیں۔ آسٹریلیا میں شدید طوفان نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اس طوفان کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، مشرقی ساحل پر یہ طوفان ہے اور اس طوفان کا نام ہے ایلفریڈ۔ اس کے باعث شدید بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے آسٹریلیا میں۔ ایلفریڈ طوفان نے ریاست کوئنزلینڈ اور نیو ساؤتھ ویلز میں تباہی مچائی۔ طوفانی ہواؤں نے درخت اکھاڑ پھینکے اور متعدد عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ کوئنزلینڈ میں 3 لاکھ سے زائد گھروں اور کاروباری مراکز کی بجلی منقطع ہونے سے تقریباً 7.5 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ امدادی کارروائیوں کے لیے آنے والے 2 فوجی ٹرک جو ہیں وہ بھی آپس میں ٹکرا گئے، اس کے نتیجے میں 36 افراد زخمی ہوئے۔ ایمرجنسی سروس کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز میں 16,000 سے زائد لوگوں کو انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تو تھیں جی کچھ اہم ساری دنیا سے۔ اب ناظرین ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔